کسی شوگر کے مریض کا خدا نخواستہ زخم خراب ہو جائے تو اسے سب سے پہلے فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ زخم ہوا کیوں. زخم آپ کی بد اعتدالیوں سے ہوا، جس کی ہم نے پہلے ذکر کی ہے. آپ نے کبھی اپنا شوگر کا 3 ماہ کا HbA1c ٹیسٹ ہی نہیں کرایا. آپ نے گلوکومیٹر گھر میں رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ شوگر بڑھ گئی تو خود سے گولی بڑھا لی، شوگر کم ہوگی تو گولی کم کر لی. ڈاکٹر جو ہمیں سب سے زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میں آپ کے چینل کے توسط سے بتا رہا ہوں، بینگ اے ڈاکٹر، ہم پیشنٹ کو ایک نسخہ لکھ کے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں 3 ماہ بعد آنا. ٹھیک ہے جی. دنیا میں شوگر کی دوائی کا کوئی بھی نسخہ 3 ماہ کے بعد وہ سمجھ لیں کہ وہ ایکسپائرڈ ہے. کیونکہ شوگر ہر آنے والے مہینے، سالوں میں، ہفتوں میں اپنی شکل کو بدلتی ہے، ہمیں اس کا پیچھا کرنا پڑتا ہے. دنیا کا کوئی ڈائبٹیز کا نسخہ میکسیمم 3 سے 6 ماہ کے لیے ہے. ہم مریض کو کہتے ہیں کہ اگلی وزٹ 3 ماہ بعد ہے، وہ آتا ہے 3 سال بعد. ان 3 سالوں میں اس نے نہ تو شوگر چیک کری، نہ اس نے اپنا کوئی ٹیسٹ کروایا. وہ دوا جو مجھے 3 ماہ کے بعد اس میں سے کچھ دوا میں رد و بدل کرنا تھا وہ نہیں کیا. اور صرف اس لیے نہیں کیا، پیشنٹ نے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا کہ جی ڈاکٹر فیس لیتے ہیں. بھائی دیکھیے، اگر آپ فیس نہیں دینے کے قابل تو آپ کے لیے سرکاری اسپتالوں میں شوگر کے، لاہور کے اندر ہر بڑے ہاسپٹل کے اندر شوگر ڈپارٹمنٹس ہیں. اب مریض کہتا ہے جی میں نے ٹائم بھی نہیں دینا اور میں نے پیسے بھی نہیں دینے. شوگر کے اندر ہمیں ایک چیز بہت پہلے زمانہ طالب علمی میں سکھا دی گئی تھی کہ شوگر کا مریض اپنے پاؤں کی حفاظت اپنے چہرے سے زیادہ کرے. بالکل. وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہارٹ ہے، یہ جو آپ کے یہاں سینٹر میں پڑا ہے سینے کے، جب یہ ہارٹ بلڈ کو پمپ کرتا ہے تو پاؤں جو ہے نا وہ سب سے دور ہے. آہستہ آہستہ جب ہارٹ آپ کا پمپنگ کیپیسٹی کم ہوتی ہے شوگر کے زیر اثر، بائی دی وے 80% جو مریض ہیں شوگر کے، ان کی ڈیتھ ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہے. اتنی زیادہ ہے تو ہارٹ ویک پڑ جاتا ہے، اس کی پمپنگ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے. پھر ہارٹ کے اندر کلاٹس بننے شروع ہو جاتے ہیں، خون کے لوتھڑے. اور چونکہ پاؤں بہت دور ہیں، وہاں پہ جب خون نہیں پہنچتا تو وہ بالکل اسی طرح سے بلیک ہونا اور سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس انگلیاں آپ کی خاص طور پہ، جیسے ایک پودے کو پانی نہ ملے تو آپ دیکھیں اوپر سے اس کی ٹہنیاں جو ہیں بلیک ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور آخرکار جھڑ کے گر جاتی ہیں. آپ کے پاؤں کٹنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ شوگر کنٹرول نہیں کرتے، آپ اپنا وقت پہ معائنہ نہیں کراتے. سال میں ایک پوری لسٹ دنیا کے تمام ڈاکٹرز کو بتائی گئی ہے اور انہوں نے اپنے مریضوں کو بتائی ہے کہ یہ ٹیسٹ آپ نے کروانے ہیں، وہ آپ نہیں کرواتے. آپ اپنا پیر اور اپنی ٹانگ کٹنے سے بچانے کے لیے پیسے نہیں لگاتے اور اس کو کٹوانے کے لیے لاکھوں روپے ڈاکٹر کو دے دیتے ہیں، کیونکہ پھر جو سرجن ہے وہ اس کے پاس کوئی اور چارہ بچتا نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جان اب اگر جان بچانی ہے تو ٹانگ کی قربانی دینی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر انگوٹھا آپ کا کٹ گیا ہے شوگر کے ساتھ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر کسی مریض کا انگوٹھا کٹ گیا ہے آن ایوریج اب اس کی آئندہ لائف، یہ اللہ پاک کو پتہ ہے کتنی ہے، لیکن میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے اس کی آئندہ لائف 2 سے 3 سال ہے. اچھا، میکسیمم 5 سال. کیونکہ جن کلاٹنگز کے جو کلاٹس سے جن کی وجہ سے پاؤں جیسا آرگن کٹ گیا تو وہ دل کی باریک نالیوں میں بھی وہی کلاٹس موجود ہیں. وہی کلاٹس سرکولیشنز کے ساتھ آپ کے برین میں بھی جا رہے ہیں. وہ کسی وقت سڈن ہارٹ اٹیک کر دیں گے، کسی وقت آپ کو فالج کر دیں گے. ابھی یہ جو ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں میں ڈیتھس ہو رہی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کھڑے کھڑے ان کو کارڈیک اریسٹ ہو گئی ہے. یہ سارے وہی ہیں جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا. کبھی معائنہ نہیں کروانا، کیونکہ سب سے ہمارے ذہن میں یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ میں تو ابھی ینگ ہوں، میں ڈاکٹرز پہ کیوں جاؤں. دیکھیے وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. اس کے پیچھے یہ جو اچانک جان چلی جاتی ہے نا جی، یہ اس کے پیچھے ہم بہت محنت کر کے موت خریدتے ہیں. اللہ میاں نے جب انسان کو تخلیق کیا ہے نا، میڈیکل سائنس نے اب اتنی ترقی کر لی ہے، وہ کہتے ہیں جی انسان کے ساتھ جیسے آپ کوئی بھی الیکٹرانک چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بک لیٹ آتی ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اللہ میاں بھی ساتھ ایک بک لیٹ بھیجتے ہیں. اس بک لیٹ کے مطابق آپ کی میعاد 100 سال ہے. اچھا جی، انسان کی، اگر وہ انسانوں کی طرح جیے تو صحیح، ٹھیک ہے نا جی. 100 سال میں یاد ہے. اس کو اب ہم نے کم کرتے کرتے 60-65 سال کے اوپر لے آئے ہوئے ہیں. اور ہم نے لائف سٹائل ہم نے اپنی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ اللہ میاں کی دی ہوئی لائف میں سے ہم نے 30 سے 40 سال خود ضائع کر دیے ہیں. اب یہ جو جوان موتیں ہو رہی ہیں، انہوں نے تو بیچاروں کے آگے بہت بڑا کیریئر تھا. ان لوگوں کے تو فیملیز ہیں، ان کے بچے ہیں.
تو آج یہ جو ایک دم سے حادثہ ہو گیا تو خدا کے لیے کہ ہم اپنی زبان کے ذائقے پہ تھوڑا سا قابو ڈال کے سال میں ایک دفعہ, اور اس کا بیسٹ حل یہ ہے, میں اکثر خواتین کو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے خامند کی, اگر آپ شادی شدہ ہیں, جب ان کی سالگرہ آئے اس دن ان کو شرٹوں ٹائیوں کے تحفے نہ دیں, ان کا میڈیکل چیک اپ کرا دیں. اچھا, دیٹس ویری نائس. اینڈ وائس ورسا, خواتین کا بھی ایسے ہی ہے. جب آپ کے باپ کی یا آپ کے ماں کی سالگرہ ہو, آپ جیب اجازت دیتی ہے تو آپ ان کو پرفیومز دیں, شرٹس دیں, ٹائز دیں, سوٹس دیں, لیکن جو سب سے بڑا کام آپ کر سکتے ہیں, آپ ان کا ایک میڈیکل چیک اپ اچھے سے اپنے ڈاکٹر سے جہاں پہ بھی ہیں ان سے پوچھ کے ان کا ایک میڈیکل چیک اپ کرا دیجئے. میں آپ کو یقین سے یہ کہتا ہوں کہ اس سے بڑا تحفہ ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا. بہت ساری چیزیں ہم ارلی ڈیٹیکٹ کر لیں گے اور ہم ان کی لائف کو اللہ میاں کی دی بکلیٹ کے مطابق بڑھانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.